السلام علیکم گائز، آج میں آپ کو فوج شدگان کی جانب سے قربانی کی شرعی حیثیت بتاؤں گی۔ سوال: کیا میں اپنے فوج شدہ والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ الحمدللہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ کا کہنا ہے، اصل تو یہی ہے کہ قربانی کرنا زندہ لوگوں کے حق میں مشروع ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے، اور جو کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قربانی فوج شدگان کے ساتھ خاص ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں۔ فوج شدگان کی جانب سے قربانی کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کہ زندہ کے تابع ہوتے ہوئے ان کی جانب سے قربانی کی جائے، مثلاً کوئی شخص اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرے اور اس میں وہ زندہ اور فوج شدگان کی نیت کر لے تو یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ہے، جو انہوں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے تھی اور ان کے اہل و عیال میں سے کچھ پہلے فوت بھی ہو چکے تھے۔ دوسری قسم یہ کہ فوج شدگان کی جانب سے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کریں، اور یہ واجب ہے، لیکن اگر اس سے عاجز ہو تو پھر نہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو جو کوئی بھی اسے سننے کے بعد تبدیل کرے تو اس کا گناہ ان پر ہے جو اسے تبدیل کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تیسری قسم زندہ لوگوں سے علیحدہ اور مستقل طور پر فوج شدگان کی جانب سے قربانی کی جائے، وہ اس طرح کی والدہ اور والد کی جانب سے علیحدہ اور مستقل قربانی کریں تو یہ جائز ہے۔ فقہاء حنابلہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا اور اسے اس سے فائدہ و نفع ہوگا۔ اس میں انہوں نے صدقہ پر قیاس کیا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک فوج شدگان کے لیے قربانی کی تخصیص سنت طریقہ نہیں ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فوج شدگان میں سے بالخصوص کسی ایک کی جانب سے بھی کوئی قربانی نہیں کی، تو انہوں نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، حالانکہ وہ ان کے سب سے عزیز اقربا میں سے تھے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فوت ہونے والی اپنی اولاد، جن میں 3 شادی شدہ بیٹیاں اور 3 چھوٹے بیٹے شامل ہیں، ان کی جانب قربانی نہیں کی، اور نہ ہی اپنی سب سے عزیز بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیاری تھی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد مبارک میں کسی بھی صحابی سے یہ عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے کسی فوت شدہ کی جانب سے قربانی کی ہو۔ اور ہم اسے بھی غلط سمجھتے ہیں کہ آج کل جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ پہلے برس فوت شدہ کی جانب سے قربانی کرتے ہیں اور اسے حفرہ قربانی کا نام دیتے، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے ثواب میں کسی دوسرے کو شریک ہونا جائز نہیں، یا پھر وہ اپنے فوج شدگان کے لیے نفلی قربانی کرتے ہیں یا ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتے ہی نہیں۔ اگر انہیں یہ علم ہو کہ جب کوئی شخص اپنے مال میں سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرتا ہے تو اس میں سے زندہ اور فوت شدگان سب شامل ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی یہ کام چھوڑ کر اپنے اس کام کو نہ کرے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازیں، قربانیاں، زکوٰۃ اور سارے نیک اعمال قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔